अस्सलाम वालेकुम माय लिसनर एंड रीडर, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अब हम अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वो बेजान सी उसके हिसार में कैद थी, जो अपनी पूरी शिद्दत से उसे अपनी गिरफ्त में लिए खड़ा था। उसकी दहकती सांसें और लम्हा लम्हा बढ़ती गिरफ्त रूहा को खाइफ कर रही थी। दिल था कि सूखे पत्ते की मानंद लर्ज रहा था। अबर, क्या हुआ है? प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताएं तो हुआ क्या है। वो इसके बालों में हाथ चलाती रूहानसी होती, गोया कोई जिस पर जज्बात की रूह में बहता ब्रांद साकत हो गया। उसकी गर्दन में चेहरा छिपाए उस पर अदराक हुआ कि वो उसको सब बताकर खुद से अलग नहीं कर सकता। कुछ नहीं, बस तुम्हारी कदर हो रही थी इसलिए। वो इसके बालों को समेटता कुछ मुख्तसरन बोला। मगर अबर आप, मैं ठीक हूँ रूह, मज़ीद कोई बात नहीं होनी चाहिए। तुम बताओ, क्यों ढूंढ रही थी मुझे? वो उलझकर मज़ीद कुछ पूछना चाहती थी, मगर अबरान के दो टोक लहजे पर खाइफ होती खामोश हो गई कि अब क्या बोले। मैं काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो आप कमरे में नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढ रही थी। वो मुस्तकिल इसकी सवालिया नज़रों पर खलक तर करती मनमनाई थी। तो ढूंढा जा रहा था मुझे, क्योंकि तुम मिस कर रही थी अपने अबर को। वो बगौर इसकी स्याह आंखों में झांकता मद्दम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, जिस पर रूहा सटपटा कर सरनफी में हिलाती उसे देखने लगी, जो इसके बौखलाए तासरात देखता मुस्कुरा रहा था। तो क्या नहीं कर रही थी तुम मुझे मिस? वो मज़ीद इसे खुद में भींचता उंगली से इसका निचला लफ्ज़ हिलाते मद्दम सा बोला कि उसके लहजे की गंभीरता और उसके लम्स ने रूहा को रीढ़ की हड्डी तक सुनसना दिया था। वो नज़रें उठाकर इसे देखने लगी, जो स्याह शर्ट और स्याह ही ट्राउज़र में मलबूस बालों को रफ सी पोनी में कैद किए खड़ा था। उसकी इस मासूम अदा ने इमरान को निहाल कर दिया। वो बेसाख्ता झुका और नरमी से इसकी आंखों को चूम लिया। सर हल्का सा उठाते उसकी पेशानी चूमते इमरान की बुरी आंखों में ज़ख्मी तासर था, जबकि रूहा उसके लम्स से अपने अंदर उतरते सुकून को महसूस करती उसे सर उसके सीने पर टका गई। अपनी थोड़ी उसके सर पर जमाते उसके गिरफ्त मजबूत करते इमरान का दिल आने वाले वक्त को सोचता तेज़ी से धड़क रहा था। ऊपर और पर सोच भूरी आंखें और पुरसोच भूरी आंखें सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखती साकत थीं। आज भी जान अबरान बराक, आलिया बेगम, ज़किया बेगम और बाबर साहब अलीना के घर बराक का रिश्ता मांगने जा रहे थे। बीजान की फंकार और बाबर साहब की मलामत वो पहले ही समेट चुका था, इसलिए अब रिलैक्स था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह मर्दाना शाल ओढ़े वो बालों को मखसूस स्टाइल में बनाए खुशबू में नहाया धड़कन रोक रहा था। बीजान तो उसे ले जाने पर राज़ी ही ना थी, मगर इमरान के सामने की गई बराक की मिन्नत ने इमरान को मजबूर किया कि वो उसकी हमायत करे, इसलिए उसके इसरार पर वो साथ जा रहा था। वो अंदर ही अंदर ज़ब्त किए खड़ी थी, जहां इमरान गाड़ी निकाल कर ला रहा था। सफ़ेद गरारे में सर पर दुपट्टा और क्रीम कलर की चादर में वो अपने पूरे रोब से खड़ी थी, जबकि आलिया बेगम स्किन कलर के सूट में हमरंग दुपट्टा और स्याह शाल ओढ़े खड़ी थी। बाबर साहब सफ़ेद कलफ लगे सूट में वास्कट पहने काफ़ी सोबर लग रहे थे, जबकि इमरान हमेशा की तरह स्याह शलवार सूट पर कोट पहने बालों को मखसूस पोनी में कैद किए रात जैसे सुर्ख हुई आंखों पर शेड्स लगाए ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसकी वजाहत तो वहाँ खड़े नफूस को मात दे रही थी। इसमें एक अलग ही कशिश थी, जिसके सामने तकरीबन सभी मानंद पड़ जाते थे, मगर वो अपने इस हुस्न से बेनियाज था। चेहरे पर कोई तासर न था, मगर देखने वालों के लिए वो मगरूर शहजादा था, जिसकी गर्दन को झुकना मंजूर न था। और हकीकत भी यही थी कि उसकी गर्दन ने अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना न सीखा था, और उसकी शख्सियत की इसी मजबूती ने उसे कईयों से मुनफरिद कर दिया था। और वो था भी अलग, क्योंकि वो इमरान शाह था और उसे ऐसा ही होना था। वो अपने कमरे में बंद थी, मगर बाहर होने वाली हलचल से वाकिफ़ थी कि आखिरकार आज बुराक की फैमिली आने वाली थी उसका रिश्ता लेकर। ये सोच उसके लबों पर तलख मुस्कुराहट बिखेर गई। वो तलखी से मुस्कुराती सामने आईने में देखे जहाँ उसका सरापा चमक रहा था। मेहरून एम्ब्रॉयडरी शर्ट और कैपरी में दुपट्टे से बेनियाज बाल कमर पर बिखराए वो स्टूल पर बैठी आईने में नजर आते अपने अक्स को बेतासर नज़रों से देख रही थी। शहद रंग आंखों की चमक गायब थी। वो ये सब नहीं चाहती थी, मगर किस्मत उसे ऐसे दुराहे पर लाकर खड़ा कर गई थी। परसों ही मुलाकात ने उसे असाबी तौर पर बोझल कर दिया था। मुख्तलिफ सोचें थीं जो वो परसों से सोच रही थी, और दिमाग था कि फटने के दर पे था, इसलिए सब झटक कर उसने खुद को हालात के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया था। मगर वो सुबह से चुप थी और नूर बेगम की हर बात मानती उन्हें हैरत में डाल रही थी। मगर वो सवाल करने से हिचकिचा रही थी कि वो भड़क कर मुकर ना जाए, इसलिए खामोश थी। वरना दिल उसके इतनी आसानी से मान जाने पर हैरान ज़रूर था।
باہر گاڑیوں کے ہارن پر وہ چونک کر حواسوں میں آتی جلدی سے چوٹی گوننے لگی۔ چوٹی باندھنے کے بعد سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی، جہاں دوپہر ہونے کی وجہ سے ہلکی دھوپ تھی اور ماحول کافی پرسکون تھا۔ میک اپ کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا کہ اس کا دل اس کے لیے رضامند نہ تھا۔ ہاتھ پہلوؤں میں گرائے وہ سامنے دیکھتی کہیں اور گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر مڑی تو سامنے نور بیگم کھڑی تھیں۔ کیا بات ہے امی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، وقت دیکھو کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ کل تک تم میری گود میں تھیں اور آج تمہیں رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ انہیں یک ٹک اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بولی تھیں کہ وہ نم آنکھوں سے لرزتے لہجے میں گویا ہوئیں کہ ان کے لہجے کی نمی اور افسردگی نے علینا کا دل مٹھی میں لے لیا۔ لفظ وہاں بے معنی تھے، اس لیے صرف اپنی گرفت سے وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگی تھیں۔ میں یہیں ہوں امی، آپ کے پاس، پریشان مت ہوں ورنہ میں رو دوں گی۔ اپنے گلے میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو نکلتے وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس وقت چھوٹے سے گیسٹ روم میں بیٹھے تھے۔ براق کی بے چین نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں کہ کب وہ پری پیکر آئے گی اور کب وہ اسے دیکھے گا، جبکہ عمران سیل فون پر میلز دیکھ رہا تھا۔ بی جان نور بیگم کو دیکھ کر تو مطمئن تھیں کہ وہ کافی سادہ لو لگ رہی تھیں۔ زیر لب وہ پڑھتے وہ نظر گھما رہی تھیں کہ براق کو یک ٹک دروازے کی سمت متوجہ دیکھ انہیں غصہ آیا۔ براق، آپ ایسا کریں، علینا کے کمرے میں چلے جائیں تاکہ دیدار تو ہو سکے آپ کو ان کا۔ وہ جو گم تھا اچانک بی جان کے طنز پر ہوش میں آتا شرمندہ ہو کر انہیں دیکھنے لگا، جو خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ خون کے گھونٹ پیتا سر جھکا کر سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ اس کی فرمانبرداری پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دفتر کمرہ مدھم خوشبو سے مہکا، جس پر سب چونک کر اس کے سامنے دیکھنے لگے، جہاں سے علینا نور بیگم کے ہمراہ داخل ہو رہی تھیں۔ مہرون سوٹ میں وہ سادگی کا پیکر بنی براق کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی، جبکہ بی جان اسے دیکھ کر ساکت کھڑی تھیں۔ وہ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ ان کے تمام گلے شکوے دم توڑنے لگے۔ وہ پرسکون ہوتی مسکرا کر براق کو دیکھنے لگیں، مگر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ السلام علیکم، اس کی محویت کو علینا کے مدھم سلام کی آواز نے توڑا۔ وہ ہوش میں آتا سامنے کھڑے عمران کو دیکھنے لگا، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کر لی کمینگی پوری؟ کھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہلکا سا مسکرا کر بابر صاحب کے پہلو میں بیٹھ گیا، جبکہ بی جان نے آگے بڑھتے علینا کی پیشانی چوم کر اسے دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد عالیہ بیگم اور ذکیہ بیگم آگے بڑھیں، جبکہ بابر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عمران نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ محبتوں کے اس مظاہرے پر علینا صحیح معنوں میں کنفیوز تھی۔ اس کے اندازے میں تو وہ سب اسے جلی کٹی سناتے، مگر وہ تو محبت سے پیش آ رہے تھے۔ اس کی بوکھلائی شکل براق کو کافی مزہ دے رہی تھی۔ وہ متبسم نظروں سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ آؤ یہاں ہمارے پاس بیٹھو۔ اسے مسلسل وہیں کھڑا دیکھ کر بی جان نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، جبکہ وہ کافی ہونک زدہ تھی۔ تمہید کا کوئی فائدہ نہیں ہے نور بیٹا، حقیقت سے تو تم واقف ہو کہ میرے پوتے نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تاخیر کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں اپنی پوتیوں کے ساتھ براق کی بھی شادی کر دوں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کوئی مثبت جواب دو۔ بی جان نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا اور کارنامے والی بات پر براق کو خوشنمی نظروں سے دیکھا، مگر وہ کمال ڈھٹائی سے دانتوں کی نمائش کرتا ان کا فشار خون بڑھا گیا۔ ماحول کے پیش نظر وہ خون کے گھونٹ پیتی سامنے نور بیگم سے بولیں، جو پہلے ہی ان سے مرعوب نظر آ رہی تھیں۔ علینا کی طرف دیکھنے لگیں، جو سر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے اس سب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ مجھے کیا اعتراض ہونا ہے بی جان، یہ آپ کی امانت ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو مناسب لگے کیجیے، مگر صرف اتنا کہوں گی کہ یہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ بے فکر رہیں آپ، ہماری بھی بیٹیاں ہیں اور آج سے علینا بھی ہماری بیٹی ہی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی نرمی سے بولتی بات کے اختتام تک آبدیدہ ہو گئی تھیں، جس پر عالیہ بیگم اٹھ کر ان کے پاس بیٹھتی تسلی میز لہجے میں بولیں، بالکل نور، علینا آج سے شاہ خاندان کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ ذکیہ بیگم بھی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ برائی آواز میں گویا ہوئیں کہ بیٹی کو ودا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی ماں ہی بھی ان سے بچھڑنے والی تھی۔ ان کی تسلیوں پر وہ پرسکون ہوتی مسکرائی تھیں۔ اس مہینے کی 25 تاریخ رکھی گئی تھی۔ جمعہ کو نکاح تھا تینوں جوڑوں کا۔ براق اور علینا کی رخصتی اسی دن ہوئی تھی اور اسی شام کمبائن مہندی تھی سب کی۔ ہفتے کے دن براق کا ولیمہ اور عنایہ ماہی کی بارات تھی۔ تمام باتیں طے ہو چکی تھیں، اب تیاریاں کی جانی تھیں۔ ایک بار پھر شاہ حویلی میں خوشیوں کا جشن منایا جا رہا تھا۔
میں بھی جشن پڑھ رہی ہوں. جشن منایا جا رہا تھا کہ ان سب کے پرسکون اور خوشی سے لبریز چہرے اس بات کی علامت تھے کہ سیاہ رات کاٹی جا چکی ہے اور اب سفید روشن سویرا ان کا منتظر تھا. کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویسے یہ زیادتی ہے، کم از کم بی جان کو ہمارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ہے نا آہل بھائی؟ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے. آہل اور سیگم نائلہ بیگم کے ساتھ ناہل لکھا ہوا ہے آئے تھے اور نایا اور ماہی کا کچھ سامان لے کر. اب نائلہ بیگم، عائشہ بیگم اور روحا کے ساتھ اندر تھیں اور ینگ پارٹی لاؤنج میں براجمان تھی، جس اہل سیگم، سیف، ایون اور عدید شامل تھے. عنایا اور ماہی بھی ابھی لاؤنج میں آئی تھیں چائے لے کر، جنہیں دیکھ کر آہل اور سیگم کے دل دھڑک اٹھے. وہیں تینوں شیطانوں کو گویا جلتے توے پر بٹھا دیا گیا تھا. تبھی ایون جل کر بولا، جس پر عنایا کی طرف متوجہ آہل چونکا اور اسے دیکھنے لگا، جو اپنے ندیدہ آنسو صاف کرتا سیف کے گلے لگا ہوا تھا. ان دونوں کے چہرے بھی اترے ہوئے تھے، گویا ان کے ساتھ کافی گمبھیر مسئلہ ہو. سیگم ان کی مسکین شکلیں دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا. وہ واقعی سوگ میں تھے. یار اب میں کیا بول سکتا ہوں کہ بی جان نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آئیں تو پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے جان چھڑوانے والے انداز میں بولتا عنایا کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی بات سنتی اسے دیکھ رہی تھی. ان تینوں شیطانوں کو دیکھنے لگی، جن کے منہ آہل کی بے رخی پر کھل گئے. یعنی اتنی بے عزتی کہ ان کی بات کو اہمیت ہی نہ دی جائے. سیگم سے تو اپنی ہنسی کنٹرول کرنی مشکل ہو گئی. وہ ضبط سے سرخ ہوتا سر جھکا کر پانی پینے لگا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کر کے وہ ان تینوں کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا تھا. صحیح، وہ تو ہم پوچھ لیں گے، مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ آہل بھائی کی شادی کینسل کر کے عنایا آپی سے میں شادی کر لیتا ہوں. کیوں، ٹھیک ہے نا آہل بھائی؟ ان کی کھلکھلاہٹ اور سیگم کے قہقہے نے آہل کا پارا مزید ہائی کیا. وہ کھا جانے والی نظروں سے ان تینوں کو دیکھتا صوبے سے اٹھا تھا، مگر وہ تینوں بھی ہوشیار تھے، سرد سے اٹھتے اوپر بھاگ گئے تھے. ٹھہر جاؤ کمینوں، شادی کے لیے میری والی ہی ملی تھی، کوئی اور نہیں ملا تم لوگوں کو؟ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. ٹھہرو، میں تمہیں دولہا بناتا ہوں. ان کے پیچھے گراتا ہوا آہل بھاگا، جبکہ ان کی پھرتی اور آہل کے پیچھے بھاگنے پر ماہی نے ہنستے ہوئے عنایا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، جو آہل کے میرے والی کہنے پر ہوا تھا. اور سیگم، وہ تو مدن مسکراہٹ لیے ماہی کو دیکھتا رہ گیا، جو ایک بار پھر پرانی والی ماہی لگی تھی، ویسے ہی ہنستی. وہ کافی دیر سے نائلہ آنٹی اور عائشہ چاچی کے ساتھ بیٹھی تھی. اب انہوں نے اسے ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں بھیجا تھا. وہ کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی. زندگی ایک دم پرسکون ہو گئی تھی، یا کم از کم روحا کو ایسا لگ رہا تھا. سب کچھ بنا مانگے اس کی جھولی میں آ گرا تھا. عمران کا بے لوث پیار وہ کہتا نہیں تھا، مگر اس کا ہر عمل، اس کی بری بے تاثر آنکھیں سب کہتی تھیں. اور وہ خود بھی ٹھیک تھی. یہاں آ کر اسے استھما کا اٹیک کم ہی ہوا تھا. شاید یہاں اسے سانسیں فراہم کرنے والا موجود تھا. عمران کے بے ساختیاں یاد آتے ہی وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی. اس کی قربت، اس کی محبت، سب کچھ روحا کو سجدہ شکر ادا کرنے پر مجبور کر گیا تھا. یہ احساس ہی سب احساسات پر سبقت لے جاتا ہے کہ جنت اس کے قدموں تلے آنے والی ہے. ان دنوں تو وہ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنے لگا تھا، مگر کل رات اس کے بے ساختی نے روحا کو پریشان کر دیا تھا. وہ اپ سیٹ تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر کس بات پر؟ سوچ کر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا. اس کی بری آنکھیں کئی بار جھانکنے پر وہاں وجود روحا کو آگے بڑھنے نہ دیتا تھا. باہر بجتے ہارن نے اسے سوچوں کے دلدل سے نکالا. وہ جلدی اٹھ بیٹھی، خود پر نظر دوڑائی. کاہی رنگ کے سادے سوٹ میں بالوں کا جوڑے میں باندھے شال اوڑھے وہ کافی حد تک بری تو نہیں، ٹھیک لگ رہی تھی. سائڈ ٹیبل سے پانی پی کر وہ اٹھی کہ کمرے سے باہر جا سکے، مگر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ خود پر لعنت برسائے. ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا جو وہ ایسی بن گئی تھی. یہ بی جان کا خیال تھا جو بروقت یاد آ گیا تھا. جب وہ سرخ لباس میں، بال تولیے میں لپیٹے باہر آئی، تب عمران صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. نظریں سیل فون پر مرکوز تھیں، جبکہ کوٹ ساتھ پڑا تھا. آستینیں فولڈ تھیں اور بال پونی میں بندھے ہوئے، جو اس کی نظروں سے سمٹتی جلدی آگے بڑھ کر ڈریسنگ میں جانے لگی. مگر اس کے بھاگنے پر وہ سرد سے اٹھتا اس کی کلائی تھام کر جھٹکا دیتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا. وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے میں آ سمائی. تولیہ جھٹکے سے کھل کر اس کے شانوں پر آ گرا، جس سے اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرتے کچھ عمران کے سینے پر آ کر گرے. ہاتھ بڑھا کر تولیہ اس کے کندھوں سے ہٹاتے وہ اس کی بھیگی لٹیں سنوارنے لگا، مگر ہاتھ میں دبے سگریٹ کے دھوئیں سے پہلے ہی اس کی قربت سے بے حال روحا کھانسنے لگی. اسے یوں بے حال ہوتے دیکھ اس نے جلدی سے سگریٹ پھینک کر جوتے تلے مسلا اور اس کی پیٹھ سے ہلاتے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، جس پر وہ گہرے سانس لیتی
सर उसके सीने पर टका गई। उसकी खुदस्पुर्दगी ने इमरान के लबों पर मुस्कान बखेरी। वो जानदार मुस्कुराता हाथ उसके गिर्द लपेटते उसे खुद में भींच गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सिगरेट की वजह से मेरे इतने करीब आ जाओगी। वो इसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला था कि उसकी लबों का लम्स अपने कान पर महसूस करती रूहा कपकपाई। आइंदा मैं सिगरेट जलाकर तुम्हारे पास आऊँगा। वो संजीदगी से बोलता रूहा को हैरान कर गया। वो सर उठाकर इसे देखने लगी, जो इस पर झुका इसे ही देख रहा था। इस हिसार से रहाई मुमकिन नहीं मेरी जान, मजीद इसके गिर्द गिरफ्त मजबूत करते भारी लहजे में बोला था। मैं देख अच्छा, और इस हिसार से रहाई चाहता भी कौन है? वो बोली, इसकी भूरी आंखों में देखते हुए इतना मद्दम बोली कि अगर इमरान इसके पास न होता तो सुन ही ना पाता। आई एम ऑनर्ड। काफ़ी देर बाद वो बोलने के काबिल होते वो धीमे से बोला। हल्के से झुकते उसकी स्याह आंखें नरमी से चूमी। इसके लम्स में अकीदत महसूस करते रूहा के लब बड़बड़ाए, बड़े प्यारे अंदाज में मुस्कुराए थे, जिन्हें देखते वो होले से मुस्कुराता झुका और इसके लबों की वो खूबसूरत मुस्कान अपने लबों पर समेट ली। पूरे घर में हलचल मची थी। आज जुमा था और 3 जोड़ों का निकाह होना था, जिसने सबको तकरीबन बौखला दिया था। बाकी रह गए तीनों दूल्हे तो वो बारात के कमरे में तैयार हो रहे थे। दूल्हों के लिए ब्यूटिशियन घर पर बुलाई गई थी। अलीना का निकाह उसके घर में होना था, मगर फिर वो सब अलीना के घर जाने वाले थे निकाह की रस्म के लिए। वहीं से रुखसती होनी थी। अलीना की मेहंदी हालात के पेश नज़र मनसूख की जा रही थी। सादगी से सब कुछ हुआ था। इमरान स्याह शलवार कमीज़ में सारे इंतजामात देखता हाल में आया तो बीजान की नज़र उस पर पड़ी। इसे यूं ही सर झाड़ मुँह फाड़ फिरते देख उनका पारा हाई हुआ। इमरान, क्या आप इसी तरह रहेंगे? तैयार नहीं होना आपने? जुमे की नमाज के बाद निकाह होना है और फिर अलीना के घर भी जाना है, और आप अभी तक ऐसे ही हैं। जाइए, जाकर तैयार होइए। वो इसे देखकर खुशनुमी लहजे में बोली थी। मैं जा रहा था बीजान, बस कुछ काम रह गया है, वही कर रहा हूँ। वो बंदब सा मुस्कुराहट लिए बोला, जिस पर वह सर हिलाती आयशा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई, जो ब्राउन कढ़ाई वाले नफीस सूट में खानदानी जेवरात पहने सादगी में भी बेहद खास लग रही थी। बीजान खुद भी ग्रे कलर के गरारे में नफीस सी शाल ओढ़े खानदानी कंगन और माला पहने काफ़ी जच रही थी। माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत लग रही हो आयशा। आयशा बेगम को देखकर खुश दिली से बोली कि ज़ुहैब साहब के बाद वो पहली बार इतने इख्तिताम से तैयार हुई थी। इख्तिताम लिखा हुआ है, इसलिए वो तारीफ़ के बगैर न रह सकें। अपनी तारीफ़ पर वो कुछ जिम सी गईं। वो इन्हें यूं शर्माते देख के हक्का लगाकर हंसा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी खुशी वाले दिन से नवाजा। वो इमरान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर निहाल होती हुई बोली थी, जिस पर वो आगे बढ़कर इन्हें अपने हिसार में ले गया। इसके सीने से लगते औरंगज़ेब साहब की याद आते ही उनके दिल से होक उठी। अंधेरी रातें गुजर चुकी हैं बीजान, और रोशन सवेरा हमारा मुंतज़र है। वो आयशा बेगम को भी अपने सीने से लगाता मुस्कुराते हुए बोला था कि उसकी बात पर ईमान लाते बीजान और आयशा बेगम का दिल पुरस्कून होता सजदा शुक्र में झुका था। वो कमरे में आया तो रूहा अपना ड्रेस पहने ज्वेलरी डाल रही थी कि माही के कमरे में जाए तैयार होने के लिए। नेवी ब्लू कलर के जदीद तराश खराश वाली कमीज़ और साथ स्किन कैपरी में उसका नाजुक सरापा इमरान के दिल पर बिजलियाँ गिरा रहा था। वो साकत सा दहलीज पर खड़ा उसे देख रहा था। हर गुजरते दिन के साथ वो इसके हवासों और इसके दिल पर काबिज़ होती जा रही थी। और ये बात इमरान के लिए नहीं थी कि उसको देखकर उसका दिल नई दिले पर धड़कता था। अरे आप, मैंने आपका ड्रेसिंग रूम में लटका दिया है, और शावर ले लें, फिर तैयार हो जाइएगा। सारी चीज़ें अरेंज हैं। वो सीधी हुई तो आईने में नज़र आते इमरान के एक्स को देखती चौंकी। उसे देखकर वह जल्दी से बोलती अपना सारा सामान उठाकर बेड पर रखने लगी। वो इसकी आवाज़ पर चौंकता इसकी तरफ मतवज्जा हुआ और गहरा सांस भरा। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो जाओगी? वो इसके शफाफ चेहरे को देखता लब दबाकर शरारत से बोला। वो रूहा इसके बात का मतलब समझते हुए सुर्ख हो गई। पार्लर वाली आई हैं, आप फिक्र मत करें, वो नाक सिकुड़ कर कहती इमरान को बेचैन कर गई थी। वो धीमे से मुस्कुराता आगे बढ़ा और नरमी से इसे अपने हिसार में ले गया। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है रूह, मुझे तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। वो इसकी पेशानी चूमते संजीदगी से बोला कि उसके इतने संजीदा अंदाज पर वो रूहा की आंखें फैल गईं। वह हैरत से इसे देखने लगी, जो इसकी स्याह आंखों में झांक रहा था। क्या मतलब, अब मैं तैयार भी न हूँ? वो इसकी भूरी आंखों में देखती हैरानगी से बोली कि इमरान जो शरारत पर आमादा था, वो उसकी मासूम अदा पर सरनफी में हिलाता झुककर उसकी फैली आंखों को चूम गया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, मगर जवाब नहीं मिलता। वो इसके रोशन चेहरे को देखता बेबसी से बोला। वो सर उठाकर इसे देखने लगी, जो हल्का सा झुका हुआ था। काफ़ी देर उसके नकूश को देखने के बाद
وہ بے بسی سے مسکراتے جھک کر اس کے لبوں کو چھوتے نرمی سے اسے خود سے الگ کر گیا اور چلتا ہوا واش روم میں گھس گیا، جبکہ روحا اس کے پرشدت لمس پر اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ اس کا دل اس وقت ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ کا تصور ہی اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں ہوگی، یہ سوچ ہی اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ہلکے پیچ کلر کے غرارے میں جس پر بھاری کام ہوا تھا، بالوں کو نفیس جوڑے میں باندھے، جویلری پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ رہی سہی کسر ہاتھوں پیروں پر رچی مہندی اور میک اپ نے پوری کر دی تھی۔ وہ اس وقت سر سے پاؤں تک سجی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آج براق کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے تیار تھی، مگر دل اندر سے بے چین تھا۔ آگے کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اس کے لیے وہ تو نکاح کر کے ہی اس کے جسم و جان کا مالک بن گیا تھا، اب تو باقاعدہ پرمٹ ملنے والا تھا۔ اب نہ جانے کیا کچھ کرتا۔ اس کی بے باکیوں کو یاد کرتے اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اگر وہ سرے عام رسوا ہوئی تھی تو آج عزت کی چادر بھی اس کی وجہ سے اس کے سر پر موجود تھی۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ یہی سوچ اسے کھائی جا رہی تھی۔ ہٹ جا کمینے، کب سے کھڑا ہے؟ صرف تیری ہی شادی نہیں ہے؟ وہ اپنے کے سامنے براق کا جمع دیکھ کر اب کی بار گھررایا۔ اپنے کے سامنے؟ آئینے کے سامنے ہوگا۔ آئینے کے سامنے دیکھ کر کہ لب دبا کر اس کی بے چینی کو دیکھتے براق نے قہقہا لگایا۔ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر آہل کے خون کا گھونٹ پیا۔ اچھا، پہلے اس سیگم کمینے کی وجہ سے وہ لیٹ شاور لے سکا، اب یہ بلا نازل ہو گئی۔ چلا کیوں رہا جانی، پہلے ہی جلدی کرتا نا۔ وہ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا تنک کر بولا کہ آہل کا پارا اس کی بے نیازی پر ہائی ہوا۔ جلدی کرتا نا تو تیرا وہ سالہ پہلے باتھ روم میں پتہ نہیں ماہی کے خیالوں میں کھو گیا تھا، اور اب تو یہاں کھڑا ہو کر لڑکیوں کو مات دے رہا تھا۔ تو میں کیا کرتا؟ بات کرتا ہے۔ وہ تپ کر بولتا براق اور آہل کو گویا جلتے ہوئے کوئلوں پر بٹھا گیا۔ ویسے سیگم، اس کے چہرے پر میک اپ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے۔ اس کی بے نیازی دیکھتے براق نے دانت پیس کر سیگم کی رائے مانگی، جس پر اس نے بھی چبا کر حامی بھری۔ دیکھ براق، مذاق نہیں، خبردار جو آگے بڑھے تم لوگ۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھتے نامحسوس طریقے سے پرفیوم اٹھا کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ آج تم لوگوں کا نکاح ہے تو تم نہیں چاہو گے کہ میں تم لوگوں کی شکلیں بگاڑ دوں۔ کب سے دہلیز پر کھڑے ہو کر ان کی بکواس سنتے عمران نے سنجیدگی سے دھمکایا کہ وہ تینوں گڑبڑا گئے۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہے نا آہل؟ بالکل عمران، براق کھسیا کر بولا کہ اس کی تائید میں وہ دونوں بھی جلدی سے بولے۔ ان کے ہوائیاں اڑتے چہروں کو دیکھتا عمران قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ عمران اس وقت سیاہ سوٹ پر کریم کلر کی چادر اوڑھے بالوں کو کونے میں جکڑے وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ بالآخر آج ان چاروں شہزادوں کو منزل مل گئی تھی۔ نکاح بخیر و عافیت ہو چکے تھے۔ تمام حویلی کے افراد کے چہروں پر موجود چمک نے سب لوگوں کو جتا دیا تھا کہ آج پھر شاہ حویلی کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ بی جان کی نم آنکھیں کتنے ہی راز خود میں دفن کیے چمک رہی تھیں۔ عالیہ بیگم کے ساتھ کھڑے بابر صاحب کا دل پرسکون تھا۔ آج برسوں بعد اپنے دل پر سے بوجھ ہٹتا محسوس ہوا تھا، مگر عالیہ بیگم کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر انہیں اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں نم تھیں مگر دل سجدہ شکر بجا لانے کو بے چین تھا کہ ان کی بیٹی کا نصیب روشن تھا۔ ذکیہ بیگم بھی خوش تھیں، آخر وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوئی تھیں، مگر عنایہ کی جدائی کی سوچ نے ان کی آنکھیں بھی نم کر دی تھیں۔ عائشہ بیگم کا دل بھی پرسکون تھا۔ باقی تینوں شیطان بھی اپنی آپیوں کے بچھڑنے کا سوچ کر افسردہ تھے۔ آپیوں لکھا ہوا ہے۔ ایک جیسے ہی کریم کلر کے کرتا پجامے میں وہ کافی کیوٹ لگ رہے تھے۔ عنایہ ماہی کو نکاح نامے پر دستخط کرتے دیکھ کر روحا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ براق کا نکاح ہونا تھا۔ بے شک یہ لمحات لڑکیوں کے لیے بے حد مشکل ہوتے ہیں۔ اپنے وقت کو یاد کرتے وہ سوچوں میں گم تھی کہ اپنے کندھوں پر مضبوط گرفت محسوس کرتے وہ چونکی۔ دائیں طرف دیکھا تو وہ بھوری آنکھیں شوق کا جہاں آباد کی اسے دیکھ رہی تھیں۔ بلا شبہ یہ شخص اس کی بن مانگی دعا تھا، مگر اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سر اس کے کندھے پر ٹکا گئی۔ وہ سامنے دیکھتا ہولے سے جھک کر اس کا سر چومتا مسکرایا تھا کہ ان دونوں کی پرفیکٹ جوڑی کو کیمرہ مین نے اس خوبصورت لمحے کو قید کیا تھا جہاں وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سامنے دیکھ رہی تھی اور عمران جھک کر اس کا سر چوم رہا تھا۔ اس تصویر میں ان دونوں کی جوڑی سے زیادہ ان کی قربت خوبصورت تھی، اور اس سے بھی زیادہ وہ چمک خوبصورت تھی جو عمران کی بھوری آنکھوں میں چمکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، مختلف سوچیں اس وقت اس کے ذہن میں چل رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں حد سے سواں تھیں۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، اسے دیکھنے لگی جو اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ماہی کی دھڑکنیں روک رہا تھا، اور اسے دیکھتے سیگم کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔
بیبی پنک غرارے میں جیولری پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ اور مہندی لگائے وہ سیدھی سیگم کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ پور سجی، وہ اس وقت سر سے پیر تک آ سکی تھی۔ یہ احساس ہی اتنا خوشگوار تھا کہ سیگم کے لب دھیمی مسکان میں ڈھلے۔ اسے مسکراتے دیکھ ماہی کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا۔ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی کہ اس کے بڑھتے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین تھا ماہی کہ تم ایک دن مکمل طور پر میری ہوگی۔ وہ اس سے ایک قدم کی دوری پر رکتا دھیمے سے بولا کہ اس کے لہجے میں ایک جنون محسوس کرتے ماہی کا بدن کپ کپا اٹھا۔ وہ لرز گر ایک قدم پیچھے ہٹی کہ غرارے سے الجھ کر گرتی، مگر سیگم کے مضبوط بازوؤں کی گرپ نے اسے تھام لیا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑتی اپنی آنکھیں میچ گئی اور وہ اس کی میچی آنکھوں، سرخ چہرے اور لرزتے لبوں کو دیکھتے بے خود ہوا تھا۔ نکاح مبارک جان۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو چوم گیا اور ماہی تڑپ کر اس کا کالر دبوچتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس نے اس کے گلابی لبوں کو چوم گیا کہ ماہی سانسیں لینا بھول گئی۔ اسے کہاں امید تھی اس بے باکی کی؟ اسے خود سے دور کرنے کی ہمت خود میں نہ پید پاتے اس نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس سے الگ ہوتا اس کی پیشانی چومتا سرگوشی سے بول کر اسے خود سے الگ کرتا مڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ماہی اس کی پشت دیکھتے اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ عنایہ بھی روحا کے کمرے میں تھی۔ روحا اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی۔ آہل اور سیگم کی منتوں پر روحا نے ان کی ملاقاتوں کو پاسبل کیا تھا، ورنہ ابران کی موجودگی میں یہ ناممکن تھا۔ اب بھی وہ بیڈ پر بیٹھی روحا کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئے جو پانی لینے کا کہہ کر گئی تھی۔ سلور غرارے میں ہلکی پھلکی جیولری اور میک اپ میں مہندی لگائے وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ آہل کا خیال آتے ہی اس کا دل حلق میں آیا کہ وہ تو نکاح سے پہلے ہی اتنا بے باک تھا، اب نہ جانے کیا کرتا۔ وہ لب دباتی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دفتر دروازہ کھلا، نگاہ سامنے اٹھی جہاں وہی دشمن جاں کھڑا تھا جس کے بارے میں وہ ابھی سوچ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ دیکھتے وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ وہ متوش ہوتی بولی کہ اہل زیر لب مسکراتا اس کے پرکشش سراپے کو دیکھتا آگے بڑھا، جس پر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتی عنایہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کوئی نہیں آئے گا، میں تو نکاح کی مبارک دینے آیا تھا۔ مبارک نہیں دو گی تم؟ وہ دھیمے سے مسکراتا آگے بڑھتا اس کا سجا سراپا اپنے سینے سے لگا گیا کہ اس کے سینے سے لگتے عنایہ ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ نکاح مبارک عین۔ وہ جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کی لو چوم گیا۔ اس کے پرحدت لفظ پر وہ مزید اس کے سینے میں سمٹتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جواب نہیں دو گی؟ وہ جھک کر اس کا سر دیکھتا شرارت سے بولا، جس پر وہ صرف سر ہلا سکی۔ کوئی بات نہیں، میں بعد میں جواب لے لوں گا۔ اس کی اس معصوم ادا پر وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا کہ اس کے لہجے میں چھپی معنی خیزی محسوس کرتے عنایہ کی دھڑکنیں رکیں۔ بہت جلد تم مکمل میری پناہوں میں آؤ گی، تب وقت کی قید سے نکل جائیں گے ہم۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے نرمی سے بولا کہ عنایہ کے گال تیزی سے سرخ ہوئے۔ وہ پلکیں جھکائے آہل کو امتحان میں ڈال گئی۔ ایسے تو مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا بڑبڑایا کہ عنایہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتا وہ نرمی سے بول کر مڑا اور باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ ہوش میں آتی اس کی بے باکی سوچتی سر سے پاؤں تک سرخ ہوتی بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی، جبکہ لبوں پر ایک پرکشش مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کی شہد رنگ آنکھوں سے ٹوٹ کر کئی موتی اس کے سائن والی جگہ پر آ گرے۔ دل کی حالت حد سے سوا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ہاتھوں کی لغزش کسی سے بھی پوشیدہ نہ تھی۔ اپنا آپ نام عمر کے لیے براق کے نام کرتے اس کا دل رک رہا تھا۔ سر پر ٹکتے ہاتھ کے لمس نے اسے مزید بے حال کر دیا۔ وہ لمس ابران کا تھا۔ وہ سر جھکا کر تیزی سے سائن کرتی ساتھ بیٹھی اپنی ماں کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بی جان بھی آگے آتی اسے اپنے حصار میں لے گئی۔ باہر بیٹھے براق کے پاس جب نکاح نامہ لایا گیا تو اس کے نکاح والی جگہ پر نمی دیکھ کر وہ لب بھنچ گیا۔ سنجیدگی سے قبول کرتے وہ سائن کرتے اسے اپنے نام کر گیا، جسے اس نے چاہتے ہوئے بھی دکھ پہنچایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا۔ گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھ کر سب سے ملا، مگر دل میں یہ کسک شامل تھی کہ کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ سبز آنکھوں کی بجھی جوت ابران سے چھپی نہ تھی، مگر دل رب سے دعا گو تھا کہ اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ وہ کھڑی سامنے الینا کو دیکھ رہی تھی جب ابران اس کے پاس آ کر کھنکارا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ٹھٹک کر پوچھنے لگی۔ یہ تو تم بتاؤ گی۔
تم کب لوگوں کی ملاقاتیں ارینج کرنے کا کام کرنے لگی؟ اس نے سرد لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اس کی ہنسی پر مسمرائز ہوتا بظاہر نروٹھے پن سے بولا کہ روحا لب دبا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آہل بھائی اور سیگم بھائی نے کافی ریکویسٹ کی تھی، اس لیے انہیں ملا دیا تو کیا ہوا؟ وہ سامنے دیکھتی نرمی سے بولی۔ ان کمینوں کو بیوقوف بنانے کے لیے میری بیوی ملی تھی۔ وہ دانت پیستا بڑبڑایا کہ اس کی بڑبڑاہٹ پر روحا اسے دیکھنے جو کافی خفا لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ابر؟ وہ انسسٹ کر رہے تھے، اور ویسے بھی کوئی ان کی مدد کیسے کرتا؟ میں نے کر دی، سمپل۔ کسی اور سے کہتے بھی کیوں؟ وہ کمینے، جو پوزیشن تمہاری ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ آف کورس تم میری بیوی ہو، اس لحاظ سے بی جان بھی تمہیں کچھ نہ کہتی، وہ یہ بات جانتے تھے۔ وہ سامنے ان دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھ سپاٹ لہجے میں بولا کہ روحا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ واقعی کسی مسکینی سے وہ اس کے پاس آئے تھے مدد کے لیے، حالانکہ عبران کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ وہ بیوقوف بنائی گئی تھی، یہ سوچ آتے ہی اس نے خفگی سے ان دونوں کو دیکھتے منہ موڑ کر عبران کو دیکھا، جو اس کے چہرے پر چھائے معصوم تاثرات دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ خوبصورت لگنے لگی تھی، جس کی گواہی وہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان سب کے بیچ بیٹھا بھی ذہنی طور پر کہیں اور تھا۔ دل میں علینا کے بارے میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ وہ جانتا تھا کہ ہر بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے آنسوں کی وجہ بن جاتا تھا، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ آج رخصتی بھی تھی اور انایا ماہی کی مہندی بھی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ان سب کو یہاں سے نکلنا تھا، شام کو فنکشن تھا۔ یار ویسے تیرے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ وہ جو سوچوں میں گم تھا آہل کی سرگوشی پر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تو بتا کیسا لگ رہا ہے؟ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کرتا بات بدل گیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جنت میں ہوں۔ اور یہ بات تو میں انایا کو بھی بتا کر آیا ہوں جب سے اسے ملا تھا۔ کیوں سیگم؟ وہ بات کرتے کرتے براق کو چونکا گیا۔ کیا مطلب؟ تم لوگ ان سے ملے ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ کس نے ملوایا ہے تم لوگوں کو؟ یہ کام خود تو تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے، اسی لیے نام بتاؤ جسے الو بنایا ہے۔ وہ سمجھ کر کینہ توز نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہی ملی تھی کیا؟ اگر عبران کو پتہ چلا تو جانتا ہے نا کیا کرے گا وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پتہ چلا؟ ارے اسے پتہ چل گیا ہے، اسی لیے ابھی باہر ایسے گھور رہا تھا جیسے سالم نکل جائے گا۔ ہنستے ہوئے سیگم نے مزید بتایا۔ سالم نکلنے کو چھوڑو، میں تو تم لوگوں کو سیدھا اوپر پہنچاؤں گا۔ وہ جو ہنس رہے تھے عبران کی دھمکی امیز آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جو پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا ان دونوں کو روح تک فنا کر گیا تھا۔ براق ان کی پتلی حالت پر مسکرایا۔ دیکھ عبران، ہم نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ بھابی نے ہم سے پوچھا تو ہم نے بھی بتا دیا، جس پر انہوں نے ملاقات ارینج کر دی۔ آہل بول کر کھڑا ہوتا جلدی سے بولا، جس پر عبران نے ابرو چکا کر سیریسلی والا تاثر دیا۔ کیا کہتے ہو؟ گردنیں مروڑ دوں؟ میری بیوی کو بیوقوف کیسے بنایا تم لوگوں نے؟ وہ دباؤ بڑھاتا براق کو دیکھ کر آنکھ دبا کر گویا ہوا۔ دیکھ عبران، آج ہی نکاح ہوا ہے، کیوں اپنی بہنوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ سیگم گھگیا کر بولا کہ عبران نے لب دبا کر ہنسی ضبط کی۔ کمینے، ہنس رہا ہے؟ ہم تیرے جیجے ہیں، کچھ تو خیال کر ذلیل۔ براق کو ہنستے دیکھ کر آہل طیش سے گھرایا۔ اپنے کرتوت ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عبران، مروڑ دے۔ ابے کیا مرغا سمجھا ہے جو گردن مروڑنے کا بول رہا ہے؟ دیکھ عبران، چھوڑ دے، آئندہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ براق کے چمک کر بولنے پر وہ دونوں تڑپ کر چیخے۔ ٹھیک ہے، آج چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ ان دونوں کو چھوڑتا ان کے کالر درست کرتا سنجیدگی سے بولا کہ وہ دونوں سر ہلاتے جلدی سے باہر بھاگے کہ یہ نہ ہو وہ دوبارہ پکڑ لے۔ کمینے میں جان بھی کتنی تھی کہ کیسے کس کر پکڑا تھا۔ وہ گردنوں پر ہاتھ پھیرتے سوچ رہے تھے، جبکہ ان کی پھرتی پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے قہقہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ رخصتی بھی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے عام ہوتی ہے۔ علینا کے رونے نے ان سب کی آنکھیں نم کر دیں۔ نور بیگم بھی رو رہی تھیں کہ لاڈلی بیٹی کو الوداع کرنا آسان نہ تھا۔ علینا کے بہتے آنسو براق کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بے چین سا کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اذلان کے گلے لگی رو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ اس کی ذرا سی تکلیف براق کو تڑپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس کی اولین چاہت اور دل کی دھڑکن بن گئی تھی، جسے تکلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ساتھ بیٹھی علینا کا لرزتا وجود اسے بے چین کر گیا۔ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ صرف وہ دونوں تھے۔ گھونگھٹ میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھسک کر نزدیک ہوا اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس کی کمر سہلاتے اس نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، جس پر وہ اس کی خاموش تسلی پر علینا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے مضبوط لمس پر علینا کا تنفس بکھرا۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی، مگر ذہنی طور پر خود کو بے بس محسوس کرتے اس نے تھک کر
सर इसके कंधे पर टिका दिया। कई खामोश आंसू इसकी आंखों से बहते उसके दुपट्टे में जज़ब हो गए। अपने कंधे पर उसका सर महसूस करते बराक ने ज़ेरे लब मुस्कुराते उसे अपने हिसार में लेटे थोड़ी उसके सर पर टिका दी। दिल की धड़कन इसकी वजूद सपुर्दगी पर बेतरतीब थी। इसे गेस्ट रूम लाकर बिठा दिया गया था कि वो रेस्ट करे ताकि शाम के फंक्शन में आराम से शामिल हो सके। वो बेड पर बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। घूंघट निकाल कर साइड पर रखा हुआ था। असर का वक्त था। सामने मौजूद खिड़की पर नज़रें जमाए वो इर्द गिर्द से बेनियाज थी। गरारे का दुपट्टा सर पर टिका था। मेकअप हनूस कायम था। सिर्फ आंखें रोने से मतूरन थीं। दफ्तर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई। पीछे मुड़कर देखा तो बराक दरवाज़ा लॉक कर रहा था। जबकि उसे यूं तड़प कर उठते देख उसके हरासा चेहरे पर नज़रें जमाए उसके लब मुस्कुरा रहे थे। उसकी फैली शहद रंग आंखें देखते बराक का दिल सीने में मचल उठा। वह कदम कदम चलता इसके आगे बढ़ा और इसके बढ़ते कदम देखकर अलीना खौफजदा होती सरकती पीछे दीवार से जा लगी। इसके दाएं बाएं हाथ टिकाकर उसे अपने हिसार में लेते हुए इसके चेहरे पर निगाहें टिका गया। अपने चेहरे पर इसकी गर्म सांसें महसूस करते अलीना की पलकें हया से झुकती चली गईं। इसकी दहकती सांसों से अलीना को अपना चेहरा जलता महसूस हुआ था। जबकि बराक इसके नक्कूश करीब से देखता बहक जाने को था। इसके बदन को कपकपाहट का शिकार होता देख बराक के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। वो गहरा मुस्कुराता इसकी झुकी पलकों को देखता इसकी गर्दन पर झुका और इसे अपने दहकते लबों से चूम लिया। बराक प्लीज़। इसकी बढ़ती शिद्दतों से घबरा कर उसे कंधों से थामते वो भीगी आवाज़ में बोली, जिस पर वो इसकी गर्दन से सर उठाते उंगली से इसके लबों को छूते वो सरगोशी में सर्जनिश करता इसके लबों पर झुक गया कि इसकी शिद्दत पर अलीना का दिल धड़कना भूल गया। वो तो वक्त की रफ्तार भूल गया था, मगर अलीना का दिल रुकने के दर पर आ गया था। इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचे वो इसे खुद से अलग करने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी, मगर वो था पीछे हटना भूल गया था। उसे बेजान होते देख वो हल्का सा पीछे हटा और इसे देखने लगा जहाँ वो आंखें बंद किए गहरे सांस ले रही थी। इसका चेहरा सुर्ख होते देख इसके लबों पर धीमी मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत है ना? वो माथा इसके नाक से जोड़ता दहकते लहजे में बोला कि अलीना को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। बल्कि मोहब्बत तो छोटा लफ्ज़ है, मुझे तो इश्क है तुमसे। वो इसके मुँह की तरफ झुककर सरगोशी में बोला, बराक प्लीज़। वो इसकी सांसों और नज़रों के हिसार से बचने के लिए सर इसके सीने में छुपा गई। वो इसके हिसार के खींचकर आंखें मूंद गया। अपने सीने पर इसकी गर्म सांसें महसूस करते बराक को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। दरवाजे पर होती दस्तक से वो होश की दुनिया में आया। बाहर कोई है ना? उसके कान में सरगोशी की, जिस पर वो तड़प कर पीछे हटी। रात को मिलते हैं। वो बालों में हाथ फेर कर धीमे से बोलता खिड़की की तरफ बढ़ गया। कमरे में खामोशी महसूस करते उसने झुका सर उठाया तो सामने देखा जहाँ कमरे में कोई नहीं था। अलीना, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बाहर से रूहा की आवाज़ पर जल्दी से संभली। मैं ठीक हूँ भाभी, वॉशरूम में हूँ, वो जल्दी से बोली, जिस पर दरवाजे के पार खामोशी छा गई। कुछ देर पहले हुई कार्रवाई को याद करते अलीना को लगा उसका दिल कानों में धड़कने लगा है। उसकी बेबाकी याद करते उसका जिस्म अभी तक कांप रहा। रात के बारे में सोचते वो मज़ीद बेचैन हुई, क्योंकि वो अभी इससे बेलगाम हो रहा था। बाद में तो और कहाँ गई इसकी नफ़रत। इसके मजबूत इरादों के सामने तो इसकी नफ़रत बड़ी मिट्टी की दीवार साबित हो रही थी। पूरे घर को बरकी कमकमों से सजाया गया था। इनमें की गई सजावट वहाँ मौजूद लोगों की आंखें खैरा कर रही थीं। इनकी इंटरेस्ट के सामने स्टेज बनाए गए थे जो पीले रंग के फूलों के सजे मेहंदी के फंक्शन के लिए मौजूद थे। पहले लिखा हुआ। स्टेज पर 3 झूले थे, जिनमें 2 मेहंदी के लिहाज से सजे थे और एक को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। सभी बेतासर थे कि फैसले हो चुके थे, तो एतराज़ का मतलब क्या होना है। बीजान जर्द गरारे में मलबूस सुनहरी चादर ओढ़े काफ़ी सोबर लग रही थीं। आलिया बेगम, ज़किया बेगम और आलिया बेगम सुनहरी और जर्द इम्तजाज के कामदार जोड़ों में मलबूस ख़ानदानी जेवरात पहने, चेहरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए खुश लग रही थीं। वहाब साहब भी सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह वास्कट पहने नायला बेगम के साथ खड़े थे, जो सुनहरी साड़ी में मलबूस बेहद प्यारी लग रही थीं। इसके बरक्स अबरान ब्राउन शलवार कमीज़ पर क्रीम कलर की वास्कट पहने माहौल पर छाया हुआ था। बाकी तीनों दूल्हे अभी तैयार हो रहे थे। अबरान से इज़्ज़त अफजाई करवाने के बाद भी वो काफ़ी जुटाई से कमरे में थे। कमरे में इस वक्त घरों की महक ही हुई थी। सामने ही पीले रंग के लहंगे में फूलों की ज्वेलरी पहने, हल्के से मेकअप में, गूंदी चोटी में आंखों को खैरा कर रही थी।
اس کے برعکس عنایا زرد رنگ کے غرارے میں پھولوں کی جویلری میں تیار بیٹھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ روحا نے براؤن رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس میں سنہری موتیوں کا کام تھا۔ یہ میچنگ ابران نے کی تھی۔ سنہری اور براؤن چوڑیاں پہنے، ہلکے سے میک اپ میں سائڈ سے بال بنائے، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ الینا سرخ رنگ کے لہنگے میں خاندانی زیور پہنے، گہرے میک اپ اور بالوں کا جوڑا بنائے روایتی دلہن کے روپ میں نظروں کو ٹھٹکانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ الینا، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے عقب میں کھڑی روحا نے جھک کر نرمی سے اس کا گال چومتے اس کی تعریف کی۔ سر سے پاؤں تک سجی وہ صرف اسی کے لیے تھی جو اس کی سادگی پر بھی مر مٹ جاتا تھا۔ اس کی بے باکیاں یاد آتے اور روحا کی تعریف پر اس کے لالی سے سجے گال مزید لال ہوئے۔ ہائے ماشاءاللہ، شرم نہیں ہے ہماری بھابھی صاحبہ؟ اسے یوں شرماتے دیکھ عنایا شرارت سے بولتی ماہی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی کھلکھلائیں، جس پر روحا بھی ہلکا سا ہنسی تھی۔ انہیں یوں مسکراتے دیکھ الینا کان کی لوؤں تک سرخ ہوئی تھی۔ ویسے مہندی کا رنگ کافی گہرا ہے، براق بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے، ہے نا؟ ماہی اس کے ہاتھوں کو دیکھتے آنکھیں نچا کر بولی، جس پر وہ بے ساختہ جھک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جہاں مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ ویسے بھابھی، عمران بھائی بھی کم نہیں ہیں روحا؟ وہ روحا کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے عنایا نے شرارت سے سوال پوچھا۔ آہل بھائی بھی کم نہیں عنایا آپی، اس بارے میں کل پوچھوں گی آپ سے، وہ مصنوعی خفگی سے بولتی عنایا کی بولتی بند کروا گئی۔ اسے یوں چپ ہوتے دیکھ روح اور ماہی قہقہ لگا کر ہنسی تھیں۔ ویسے براق تو دوپہر کی ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے کیوں کودا تھا؟ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ عقب سے ابھرتی آہل کی آواز اسے سور اسرافیل سے کم نہ لگا تھا۔ لبوں پر زبان پھیرتے وہ مڑا تو سامنے وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نہیں تو میں وہاں سے کیوں کودوں گا؟ وہ لبوں پر زبان پھیرتے انجان بن کر بولا، جس پر آہل نے ابرو اچکائی۔ اچھا تو وہ تم نہیں تھے، لیکن میں نے اور سیگم نے تو تمہیں دیکھا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھتا سیگم سے رائے لے رہا تھا، جس نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اس کی معصومیت پر براق کا دل کیا کہ مکہ مار کر اس کے دانت توڑ دے، کمینہ کیسے بن رہا تھا۔ اور گیسٹ روم میں تو الینا بھابھی رکی تھیں۔ سیگم سوچنے کی اداکاری کرتا براق کا فشار خون بڑھا گیا۔ بکواس مت کرو سالو، تم بھی دفعہ ہوئے تھے نا، تو مجھ سے اتنی تفتیش کس خوشی میں کر رہے ہو تم؟ کریکشن ڈیئر سالے صاحب، سالہ تم ہو ہمارے، ہم تو بہنوئی ہیں تمہارے۔ براق انہیں دیکھتا دانت پیس کر کرایا تھا، جس کے جواب میں سیگم چمک کر بولا، اور آہل کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے قہقہ لگا کر ہنسے تھے وہ دونوں۔ انہیں یوں منہ پھاڑ کر ہنستے دیکھ براق کا پارا ہائی ہوا۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کہ وہ تینوں اندر آئے اور انہیں یوں ہنستے دیکھ ایمن نے استفسار کیا، پاگل ہیں اس لیے ہنس رہے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ اس کی مداخلت پر وہ بدمزگی سے بولتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اس کے غصے پر وہ تینوں منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے جو پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ سامنے دیکھتے آہل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جہاں سے عمران کے بازو میں ہاتھ ڈالے زرد جوڑے میں پور پور سجی چلی آ رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے انہیں رکتا دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا، جس پر وہ جو سجی تھی کہ عمران کے سہارے اسٹیج پر چڑھے گی۔ حیرانگی سے سامنے دیکھنے لگی، جہاں وہ شوق کا جہاں سائے سے دیکھ رہا تھا۔ محبوب ہوتی پلکیں جھکا گئیں۔ عمران نے اس کا ہاتھ آہل کے ہاتھ میں دے دیا، پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا۔ عمران بھی اس کا ہاتھ آہل کے ہاتھ میں تھماتا پیچھے ہٹ گیا، جبکہ دوسری طرف بابر صاحب کے سہارے ماہی لان میں داخل ہوئی، جس پر سیگم بھی جلدی اٹھا تھا۔ وہ اس وقت گولڈن کڑھائی والے کرتے پر ہلکے زرد رنگ کی واسکٹ پہنے کھڑا تھا، اور دونوں ہی بے حد ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ جسے بابر صاحب نے انہیں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے مضبوط مردانہ لمس کو محسوس کرتے ہی ماہی کپ کپا اٹھی۔ دھڑکتے دل سے وہ سیگم کی مدد سے جھولے پر بیٹھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے سیگم کے گلون کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پر بھاری محسوس ہوئی، جس سے اس کے دل کی دھڑکن بے ہنگم تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اور صرف میری لگ رہی ہو، ہلکا سا اس کی طرف جھکتا جذبوں سے چور لہجے میں بولا، کہ وہ حیا سے لرزتی سر جھکا گئی۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا نے اس کی ہتھیلیاں نم کر دی تھیں۔ کیمرہ مین کی شامت آئی ہوئی تھی۔ تین تین جوڑوں کی کوریج اتنی آسانی نہ تھی، مگر وہ شہر کے بہترین فلم میکر تھے۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی، جو یہ واضح کر رہی تھی کہ شاہ حویلی کے بچوں کی شادیاں تھیں۔ کمی کسی چیز میں نہ تھی، ہر چیز کی خوبصورتی گواہ تھی کہ خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ لوگ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آج، لب دبا کر شرارت سے بولا، جس پر وہ اسٹیج کی طرف متوجہ تھی۔ تب کر مڑی، جہاں وہ اپنی آنکھوں سے ملتے
रंग में तैयार खड़ा इसकी धड़कनें रोक रहा था। मोहब्बत अपनी जगह और इस वक्त आया गुस्सा अपनी जगह। तभी वो जल्दी से संभल कर इसे घूरने लगी जो इसकी महवियत पर मुस्कुरा रहा था। किसी को बड़ी तकलीफ हो रही है, वो खा जाने वाले अंदाज में इसकी मुस्कान गहरी कर गई। मैं नाराज़ हूँ अबर, और मैं मनाना चाहता हूँ रूह, लेकिन मेरे मनाने के तरीके के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है जान। वो मुसलसल उसे मुस्कुराता देख रूहान सी होकर बोली थी, मगर जवाब में उसकी दहकती सरगोशी सुनते वो कान की लुआं तक सुर्ख पड़ती जल्दी से मुड़कर बीजान की तरफ भाग गई। मेहंदी की रस्म अपने इख्तिताम पर थी। सभी थकन महसूस कर रहे थे। आखिर हल्ला गुल्ला थोड़ा तो ना मचाया गया था। बाकी दुल्हनें तो अपनी अकड़ी कमर के साथ बमुश्किल बैठी थीं, जबकि दुल्हों के चेहरे पर तो थकन के असरात तक न थे। वो इसी तरह हिशाश बिशाश बैठे थे। आखिर बीजान के हुक्म पर रस्म का इख्तिताम किया गया, जिस पर यंग पार्टी तो राज़ी ना थी, मगर एतराज़ की मजाल न थी किसी में। तकरीबन 12 बजे रस्म ख़त्म हुई और लड़कियों की जान खलासी हुई, मगर आने वाले लम्हात का सोचते अलीना का दिल सही मायनों में हवा हुई थी। चेहरे के हवाइयाँ उड़ती देख बराक बेमुश्किल मुस्कुराहट लबों में रोकी थी। माही और अनाया को कमरे में ले गए थे, जिस पर आहिल और सीगम ने खून के घूंट पिए। चलो कल तो आएगी, ये सोचकर तो दिल को थपकी देकर बमुश्किल चलाया था, वरना बराक का मुस्कुराता चेहरा देखकर तो दिल में उबाल उठ रहे थे। कमीना एक नंबर आगे निकल गया। अलीना को कमरे में ले गए थे और बराक की बेचैन शक्ल देखकर आहिल और सीगम ने उसे जानबूझकर पास बिठा कर रखा, जिस पर वह तिलमिलाकर इन्हें घूर रहा था। देख आहिल, मुझे जाने दे, कल तेरी भी बारी आएगी कमीने। वो मुसलसल खुद को इनके नरसे में फंसा देखकर दांत पीसता धीमी आवाज़ में चीखा था कि ये ना हो कोई बाहर जाकर ये तमाशा न देख ले। क्या जल्दी है जिगर, रात अपनी ही है। क्यों आहिल? बिल्कुल। उसे बेबस देखकर सीगम आहिल को देखकर आंखें मारकर कमीनगी से बोला, जिस पर उसने भी हंसते हुए तायीद की। इन दोनों की कमीनगी देखते बराक का पारा आसमान को छू रहा था। देखो, मैं अभी दोपहर वाली तुम लोगों की बेगैरती भूला नहीं हूँ, इसलिए बेहतरी इसी में है कि मुझे जाने दो। मुझे तुमसे ऐसी कमीनगी की तवक्का नहीं थी। लेकिन देखा भी जान आपने इसे, वो इसे मलामत करते लहजे में एंड पर इसके अकब में देखता ज़ोर से बोला, जिस पर सब ने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा, सवाए अबरान के। वो हनूज इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इधर इनका पीछे मुड़कर देखना था, उधर बराक छलांग मारकर सोफे से उठता सरद से ऊपर भागा और इसके ड्रामे पर आहिल और सीगम भी इसके पीछे भागे, मगर वो अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर चुका था। तुझे तो सुबह देखेंगे साले कमीने, बंद दरवाजे को देखकर आहिल चीखा था। जवाबन उसका कहका उसका पारा हाई कर गया। वो मज़ीद लंतरानियाँ करता सीगम के साथ मुंह लटकाए वापस आया, जहाँ तीनों शैतान अबरान कहका लगाकर हंसते हुए इन्हें देख रहे थे। इन्हें देखकर अपना बेवकूफ़ बनना याद करते उनके बुलंद कहके इनके कहकों में शामिल हो गए। वो जब कमरे में आया तो वह रूहा बिना चेंज किए इसी तरह बेड पर महव ख्वाब थी। वह धीमे से मुस्कुराता दरवाज़ा लॉक करता बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ वो दुनिया माफिया से बेनियाज सो रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूरे फंक्शन में उसकी निगाहों का मरकज़ बनी रही। अब भी वो यकटक इसे देखकर धीमे से इसके करीब बैठा, जो एक हाथ सीने और एक हाथ बेड पर धरे अपने आप से बेनियाज अबरान का दिल लड़का गई। सियाह आबशार तकिए पर फैली थी और कुछ हवारा लटें गालों का तवाफ किए हुए थीं। हाथ बढ़ाकर उन लटों को दूर करते निगाह बहकर उसकी गर्दन पर मौजूद स्याह तिल पर टिक गई। हाथ गालों से सिरकता वहाँ आया, नरमी से इस तिल को अपने पोरों से छूते अबरान का दिल एक नई ले पर धड़क रहा था। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ था जो उसके लिए महसूस करता था। ये तो मोहब्बत से भी ऊपर की चीज़ थी, शायद जुनून या इश्क, मगर जो भी था अबरान को झुक चुका था। अब महज इतराफ़ बाकी था। अब भी इसे देखती बुरी आंखों में आज सर तासर के बजाय एक अलग ही जज्बा था, मद्दम सुलगता हुआ, जिसकी तपिश से वो नींद में किसमसाई थी। उसे यूं किसमसाते देख वो इसके तकिए पर हाथ टकाता इसकी गर्दन पर झुका और वहाँ अपने दहकते लब रखे। वो जो नींद में भी इसकी मौजूदगी महसूस कर गई, उसका दहकता लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते पट से आंखें खोल गई, जहाँ से अपनी गर्दन झुका देख रूहा की सांसें रुक गईं। वो दम साधे उसका स्याह बालों से ढका सर देखने लगी कि उसके अचानक लम्स पर उसके हवास अभी तक सलब थे। सांस लो रूह, वरना मैंने रोकी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसे यूं सांसें रोकता देख वो सर उठाकर इसकी स्याह आंखों में अपने होते कांच गाड़ता सर्द लहजे में बोला, कोई मुझसे नाराज़ था और उसे मैंने नीचे पार्टी में कहा था कि उसे राज़ी करने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, मगर अब वो कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्या ख्याल है ज़ोजा मना लूँ इसे? वो इसके हल्की सुर्ख लिपस्टिक से सजे लबों को देखता जज्बों से चूर बोझल लहजे में बोलता इसकी जान लबों पर ले आया।
وہ ہل کر سر نفی میں ہلاتی گردن موڑ گئی کہ اس سائیکو کا کیا بھروسہ، ابھی سے ہی اس کی جان مشکل میں ڈال دیتا۔ نہ نہیں چلے گی، کیونکہ میں منانے میں انٹرسٹ رکھتا ہوں ڈیئر۔ وہ اس کے ہڑبڑا کر سر نفی میں ہلانے پر اپنی بے ساختہ اڑتی ہنسی روکتا خمار آلود لہجے میں بولتا، بنا اس کی سنے اور بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس کے ہڑبڑا کر سر نفی میں ہلانے پر بے ساختی اڑتی ہنسی روکتا خمار آلود لہجے میں بولتا، بنا اس کی سنے اور بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے پرحدت لمس پر وہ اس کے کندھوں سے شرٹ تھام گئی، مگر وہ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا، تکیے سے لگا کر ہاتھ بڑھاتا، سائیڈ لیمپ آف کرتا۔ صحیح معنوں میں روحا کی جان نکال گیا، اور وہ بے بس سی اس کے رحم و کرم پر تھی جو اسے کسی قیمتی نگینے کی طرح سمیٹ رہا تھا۔ وہ جو جیولری اتار کر واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک اسے کسی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوتے دیکھ دہل سی گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو قہقہ لگا کر ہنستا، ارے یہ کیا ہے نا، یہ کہاں جا رہی ہو تم، اور یہ سب؟ وہ جو مڑ کر واش روم کی طرف جا رہی تھی، اس کے پیچھے سے صدمے سے چیخنے پر سکون سے مڑی، جہاں وہ اس کے سامنے کھڑا حیرت اور صدمے سے اس کا دوپٹے اور جیولری سے بے نیاز وجود دیکھ رہا تھا۔ بس ہو گئی نا شادی، اور کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مجھ میں اتنی ہمت تھی براق شاہ، مزید مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا، اور خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ وہ انگلی اٹھا کر اندر سے کامتی بظاہر مضبوطی سے بولی، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے میرے نزدیک آنے پہ تم کیا کر سکتی ہو۔ وہ قدم قدم اس کے نزدیک آتا سنجیدگی سے بولا، میں اپنی جان لے لوں گی براق شاہ، اپنے قدم روک لو۔ وہ اسے رکتا نہ دیکھ کر خوف زدہ ہوتی چیخی تھی، آنسو بلبل اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اسے باہر ہوتا دیکھ وہ رک گیا، جبکہ اس کے آنسو دیکھتے اس کی آنکھوں میں زخمی تاثر ابھرا۔ میری بربادی کے ذمہ دار صرف تم ہو، اور میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے، صرف نفرت، سنا تم نے؟ اس لیے بہتر یہی ہے مجھ سے دور رہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ اذیت سے بنیائی انداز میں چیخی، براق کا دل ہزار ٹکڑوں میں توڑ گئی تھی۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ سر ہاتھوں میں تھامتی رک رک کر بولتی، اچانک پیچھے کو گری کہ وہ سرد سے جھک کر اسے تھام گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دفتر اس نے نظر اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھا، جہاں اس کے فرسٹ ایڈ سے نکالی گئی نیند کی گولیاں رکھی تھیں۔ سارا معاملہ سمجھ آتے ہی وہ جھک کر اسے دیکھنے لگا، جو اس کے بازو میں پڑی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کے نزدیک نہ آنے کا بول رہی تھی، اور ابھی اسی کے بازوؤں میں پڑی سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اس کے لبوں کو ایک مدھم مسکان نے چھوا۔ وہ ہلکا سا جھکا اور نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور نرمی سے اسے وہاں لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ اور اس سب کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ میں بنا تمہاری اجازت کے تمہارے نزدیک بالکل نہ ہوتا، مگر یہ سب کر کے تم نے مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے دھیمے سے بولا تھا، مگر سننے والی سننے کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی، صرف قمیض میں بنا کوئی گرم کپڑا لیے سردی میں باہر نکل گیا، تاکہ اپنے اندر لگی آگ کو کم کر سکے۔ جب سے سگریٹ نکالتے وہ جانتا تھا اب ساری رات اس نے سگریٹ پھونکتے ہی گزارنی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جو وہ کھڑکی میں کھڑے سائے دیکھ رہے تھے، عقب سے ابھرتی عالیہ بیگم کی آواز پر مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آج مجھے لگا کہ ماہی کا نصیب بلند ہے، سیگم اس کے لیے بہترین ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ عالیہ، وہ ان کے چہروں کو دیکھتے نرمی سے بولے، جس پر وہ مسکرائیں، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو زنیرہ کی یاد آ رہی ہے نا؟ وہ سوگوار مسکراہٹ لیے نرمی سے بولتی، ان کا پھول دل مٹھی میں دبا گئیں۔ وہ بھولی ہی کب تھی، محبت پر کس کا زور چلتا ہے جو میرا چلتا۔ وہ انمول تھی عالیہ، اور میں اسے سنبھال نہ سکا۔ وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے دھیمے سے بولتے مڑ کر آسمان کو دیکھنے لگے۔ وہ واقعی انمول تھی، تبھی آپ کی محبت اس کے حصے میں آئی۔ وہ ان کی پشت دیکھتے یاسیت سے بڑبڑائی تھیں، آنکھوں میں جمع ہوا پانی اب سرحد پھلانگتا گالوں پر رڑک آیا تھا۔ وہ جنت میں ضرور آپ کے ساتھ ہوگی۔ وہ ہاتھ ان کے کندھے پر رکھتی نرمی سے بھیگی آواز میں بولتی اٹھیں، مزید بے چین کر گئی انہیں۔ وہ سرحد سے مڑ کر انہیں دیکھنے لگے، لیکن مجھے تمہارا ساتھ بھی چاہیے عالیہ، وہ مدھم لہجے میں بولتے ان کے دل پر نرم پھاہے رکھ گئے۔ وہ ہلکی پھلکی ہوتی سکون سے مسکرائی تھیں، جس پر وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں خود سے لگاتے پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئے۔ آنکھیں موندتے ہی آنکھوں کے پردوں پر ابھرتی تصویر ان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ اوکے تو ایوری ون، اب ہمیں دیں اجازت، تو اب ہم ملیں گے آپ کے ساتھ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور آنے والی ویڈیوز سے روز لطف اندوز ہوں۔ اوکے تو اللہ حافظ۔